کی خدمات بہت زیادہ ہیں اتنی ینگ ایج میں، تو فرسٹ ٹائم یہاں پر اہل بیت میڈیا کے تھرو پڑھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ان کو محفوظ کریں گے۔ ایک وعلى محمد وعلى محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد معاف کیجیے قبلہ میں نے کچھ کمی پیشی کر دی ہو۔ نہیں بسم اللہ ماشاءاللہ۔ مجلس شروع کرنے سے پہلے اپنی گفتگو میں چاہوں گا کہ آپ تمام حضرات سے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر فضل عباس جعفری ابن عبید اللہ حسن ہے، مبشرہ خاتون بنت علی جعفری، سید طاہر علی مظفر جعفری، سید ذاکر رضا زیدی، روشن جہاں، حسین بانو، ابراہیم حسن، ریحانہ فاطمہ، سید ناصر عباس رضوی، تنویر فاطمہ، میر شجاعت حسین، کاظم حسین، شہناز جعفری کے والدین، نبیلہ جعفری، جملہ مرحومین کے روح کو احسان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جتنے مرحومین ہیں اور جن کا نام ذکر ہوا ہے ان کے اور تمام مومنین کے مرحومین اور سامعین کے مرحومین کے روح کو بخش دے اور ان کے گناہوں کی مغفرت فرما، اور جتنے سامعین ہیں پروردگار عالم اور جتنے مومنین ہیں سب کے شرعی حاجات کو برلا۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا بانی مجلس اور اہل بیت میڈیا کے جو سرپرست ہیں اور جو اس کو چلا رہے ہیں، پروردگار عالم ان تمام مومنین کے جو بھی پریشانیاں ہیں ان کے پریشانیوں کو دور عطا فرما، اور جو مومنین ہاسپٹلائز ہیں پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عاجل و کامل عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ سب سے اہم دعا ہمارے لیے یہ ہے کہ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا کہ ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ فوضوا امری الى الله ان الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير۔ اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الأئمة المعصومين من ذرية الحسين، اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق،
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ برادران عزیز، بزرگان محترم، عزاداران سید الشہداء، میں شکر گزار ہوں آپ تمام مومنین کا کہ جنہوں نے ہمیں سننے کا اور ہمیں کہنے کا موقع دیا اور ہمیں سننے کو برداشت کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کروں گا میرے مختصر وقت میں، یعنی 45 منٹس جو ایک ٹائم دیا گیا ہے، اسی عرصے میں جو کچھ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف سیدھا موضوع گفتگو کی طرف آگے بڑھوں۔ موضوع گفتگو جیسے اعلان کیا گیا ہے، اخلاص عمل میں خلوص کا پایا جانا۔ تو مقدمتاً کچھ باتیں جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے، تمہید جو مجھے بنانا ہے اپنے گفتگو کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ اگر ساری دنیا میں غور کریں اور ایک نظر دوڑائیں تو دین کی طرف آنے والے اور دین پہ عمل کرنے والے اور دین کو فالو کرنے والے بہت کم لوگ ملیں گے۔ پرسنٹیج کے حساب سے دیکھ لیا جائے، آپ فرض کریں اگر 1000 گھر ہیں اور وہاں پہ ایک مسجد ہے تو شاید نماز پڑھنے کے لیے 50 یا 100 لوگ آئیں یا 150 200 لوگ آئیں۔ تو اس حساب سے اگر ہم پرسنٹیج کو دیکھا جائے تو شاید 20 یا 30% لوگ ایسے ہیں جو دین کی طرف رغبت رکھتے ہیں، یا یعنی باقی کے اپنی دنیا میں مست ہیں، مگن ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اس میں بھی ایک تو یہ ہوا کہ دین پہ عمل کرنے والے ویسے ہی کم ہیں، دین پہ رغبت رکھنے والے اور اس کو فالو کرنے والے بہت کم ہیں۔ دوسرا یہ کہ اچھا چلیں اگر دین کو مان رہے ہیں تو اب اس میں بھی عمل کرنے والے کتنے ہیں؟ دیندار لوگ بھی جو دین کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں بھی بولنے والے آپ کو زیادہ ملیں گے، عمل کرنے والوں کا پرسنٹیج اور بھی کم ہو جاتا ہے، اس میں بہت کم لوگ جو ہیں عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو دین کی طرف رغبت رکھنے والے کم ہیں، دوسرا جو رغبت رکھتے ہیں اس میں بھی عمل کرنے والے کم ہیں، بولنے والے زیادہ، اور تیسرا یہ کہ خود عمل کرنے والوں میں ان کا عمل کتنا قابل قبول ہے، قابل جزا ہے، اور اس کا ان کو رزلٹ ان کے لائف میں ملتا ہے، ان کے پریکٹیکل لائف میں۔ تو اگر اس کو اور سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ہیں جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جتنے واجبات ہیں اس کی پابندی کرتے ہیں، لیکن عمل کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس عمل کا رزلٹ کا پانا جو ہے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ جیسے اسی کو مد نظر رکھ کے میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ کہف کی 103 104 103 اور 104 آیت نمبر ہے سورہ کہف کی۔ پروردگار عالم نے کیا کہا؟ کہتا ہے کہ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے، کیا میں اس کو بتاؤں؟ تو ایک تو عمل کرنے والے ویسے ہی کم ہیں، عمل کرنے والوں میں سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ پروردگار کہتا ہے کہ میں بتاؤں کہ سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں جن کی دنیاوی کوششیں ناکام رہی، بیکار رہیں، کوئی فائدہ مند نہیں رہی، اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بھائی بڑا بہترین کام انجام دے رہے ہیں، یعنی کام انجام دے رہے ہیں اور وہ سوچ بھی یہ رہے ہیں کہ بہترین کام انجام دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی ساری کوششیں ناکام ہیں اور بیکار رہ گئی۔ تو ایک تو پروردگار عالم نے ایسے کہا۔ اب آئیں دوسری طرف، ہم مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام جو نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم میں آپ کو بتاؤں کہ مولا کہتے ہیں کہ کتنے سارے نماز گزار ایسے ہیں جن کو ان کی نماز سے سوائے تھکان کے کچھ نہیں نصیب ہوا، اور کتنے سارے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ جن کو ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں نصیب ہوا۔ تو ایک تو عمل کرنے والے ویسے ہی کم ہیں، اور عمل میں بھی یہ ہے کہ عمل کر کے بھی اس کا رزلٹ ان کو کچھ نہیں ملا سوائے تھکان کے، سوائے بھوک و پیاس کے، اور دوسرا کچھ نصیب نہیں ہوا۔ تو اب آئیں ہمیں جو سمجھنا ہے، اصل جو گفتگو میں اصل نقطہ جڑ کی بات جو آپ کو مجھے بتانا ہے وہ ہے
کہ کس طرح سے ہم روزمرہ زندگی میں بہت سارے نیکیاں انجام دیتے ہیں، بہت سارے اچھے کام انجام دیتے ہیں، لیکن اس کی ایک اساسی پوائنٹ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کا جو رزلٹ ہمیں پریکٹیکل لائف میں حاصل کرنا چاہیے اور اس کا جو نتیجہ ہمیں ہماری زندگی میں ملنا چاہیے نہیں مل پاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے روایتوں میں ملتا ہے کہ صدقہ 70 بیماریوں کو دور کرتا ہے، صدقہ 70 قسم کی بری موت کو جو ہے دور کرتا ہے، صدقہ 70 بلاؤں کو اس کے گھر سے دور کرتا ہے، مثال دے رہا ہوں۔ اور ایک تو یہ ہوا عمل، یعنی صدقہ گویا یعنی بہت بہترین چیز ہے۔ بات آ گئی تو میں عرض کرتے چلوں، دین میں حالانکہ دنیا کا طور طریقہ اگر دیکھ لیں تو دنیا کیا کہتی ہے آپ کو، بھائی جتنا ہو سکتا ہے آپ اپنے ہیلتھ انشورنس کا کام کروائیں، جتنا ہو سکتا ہے یعنی پیسہ آپ اپنا ہیلتھ انشورنس میں جمائیں کیونکہ آپ کو ضرورت پہ کام آئے گا، جتنا ہو سکتا ہے آپ اپنا پیسہ میڈیکل انشورنس میں جو ہے آپ لائف انشورنس میں آپ اس کو جمع کریں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو کس وقت یہ پیسے جو ہے ضرورت پڑ جائیں گے نہیں معلوم۔ گویا دنیاوی تعلیمات انسان کے لیے یہ ہیں کہ جتنا ہو سکتا ہے اپنے لیے جماؤ، تو وہ تمہاری لائف کی سیفٹی کی مطلب گویا ایک دلیل ہے کہ جتنا آپ جما کے رکھیں گے اتنا آپ زندہ رہیں گے۔ دیکھیں دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، دین میں بھی ایک ہیلتھ انشورنس ہے، دین میں بھی ایک میڈیکل انشورنس ہے، لائف انشورنس ہے، جس کے لیے صدقہ جس میں کہا گیا 70 گناہ 70 قسم کی بلائیں اس سے دور ہوتی ہیں، وعدہ ہے حالانکہ، اور 70 بری موت سے جو ہے انسان بچتا ہے، روایتوں کا مفہوم میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو گویا یہ بھی ایک میڈیکل انشورنس جو ہے پروردگار عالم آپ کو عطا کر رہا ہے، لائف انشورنس جو ہے آپ کو عطا کر رہا ہے۔ جیسے لائف انشورنس کے حساب سے آپ لے لو، روایت میں ملتا ہے کہ اگر کسی نے صلہ رحمی کی، اپنے توڑے ہوئے کو جوڑ لیا، رشتے کو جوڑا، تو گویا اگر اس کی صرف 3 سال زندگی باقی رہ گئی تھی تو 30 سال پروردگار عالم اس کی زندگی کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ تو اب یہ لائف انشورنس ہوا کہ نہیں اس کے لیے۔ اور اسی طرح سے اگر 30 سال کسی انسان کی زندگی باقی تھی اور اس نے قطع رحمی کر لی، یعنی اپنے رشتے کو توڑ لیا کسی سے، تو 30 سال کی زندگی 3 سال میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک رزلٹ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں آرام سے دھیرے دھیرے جو وہ کام جو ہم لوگ روزمرہ انجام دیتے ہیں اس کے ریزلٹس کی طرف جو ہے میں اشارہ کر رہا ہوں، پھر نتیجہ میں آپ خدمت میں عرض کروں گا۔ اب جیسے زیارت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں روایت جو ملتی ہے امام صادق علیہ السلام سے، مولا فرماتے ہیں کہ میں اس کا نچوڑ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ زیارت امام حسین سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، طول عمری میں، یعنی اب یہاں پہ لائف انشورنس ہوا، یعنی عمر میں آپ کے اضافہ ہوتا ہے، اور خوشحال زندگی اسے نصیب ہوتی ہے۔ یہ اثر ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کا۔ تو دنیا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جتنا تم اپنے لیے جماؤ گے یہ تمہارے لیے سیفٹی ہے اور تمہاری لائف کی گارنٹی کا ایک گویا کہ گارنٹی دے رہے ہیں، وہ وارنٹی جو ہے انسان کو دے رہے ہیں۔ لیکن دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ بچانے سے جان بچ نہیں سکتی اور جمانے سے تمہاری جان بچ نہیں سکتی، بلکہ لٹانے سے تمہاری جان بچنے کی امکان ہے۔ تو دین کا فلسفہ دنیاوی فلسفے سے بالکل مختلف ہے۔ دین کا فلسفہ بچا لینا جما لینا نہیں ہے، بلکہ جتنا تم لٹا سکتے ہو اتنا اس کا رزلٹ جو ہے تمہاری عمر میں اور تمہارے رزق میں، تمہارے ہر طرح کی سیفٹی بچانے میں نہیں ہے، ہر طرح کی سیفٹی لٹانے میں ہے، اللہ کے راستے میں لٹانے میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ لیکن دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے آپ نے جمایا، کتنے سارے ابھی کورونا کے کیس میں آپ حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، کتنے سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا مال ایسے ہی رہ گیا بینکوں میں، ڈاکٹر سے کہتے رہ گئے کہ آپ جتنا چاہے لے لو، ہماری جان بخش دو، ہماری جان اگر بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ ختم ہے، اب کچھ نہیں ہونے والا ہے، پیسے ایسے ہی رہ گئے۔ اب دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہوا، آپ کو جو پیسہ آپ نے جمایا اس کا حساب بھی دینا ہے، اور اگر وہ برے راستے میں استعمال ہوا تو وہ بھی آپ کے لیے سزاوار رہے گی بعد میں آپ کو۔ اور تیسرا یہ کہ اس نے آپ کی جان کو بچایا نہیں ہے، لیکن اگر وہی پیسہ آپ نے فی سبیل اللہ دے دیا، اللہ کے راستے میں دیا ہوتا، تو ایک تو وہ مال راہ خدا میں صرف ہوا،
دوسرا وہ مال صدقہ جاریہ بن جائے گا، اچھا عمل بن کے آپ کے لیے رزلٹ اس کا جو ہے پیش آئے گا، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ آپ کو گارنٹی اور وارنٹی جو ہے دے سکتا ہے کہ آپ کا رزق میں اضافہ ہوگا اور آپ کے طول عمر میں اضافہ ہوگا۔ دیکھیں پروردگار عالم کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ یعنی بڑی غور سے دیکھیے گا پروردگار عالم کیا کہتا ہے کہ وہ لوگ جو راہ خدا میں اپنا مال لٹاتے ہیں ان کی مثال اس بیج جیسی ہے، اس سیڈ جیسی ہے جو گیہوں کی، جس کو بونے کے بعد 7 اس کے پودے اگے، ایک بیج سے 7 پودے اگے، اور ہر پودے میں 100 بیج جو ہے پروردگار عالم عطا کرتا ہے۔ پھر کہتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ دوسری جگہوں پہ آیات کا مفہوم یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ جو ریٹرن آپ کو کرتا ہے وہ اتنا کرتا ہے کہ آپ اس کا حساب ہی نہیں لگا سکتے، تو اتنا ریٹرن کرتا ہے۔ لیکن اب یہ تمام میں باتیں بتا رہا ہوں، اس کے بعد ایک سوال ہوگا، اس کا حقیقی جواب سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے کہ پروردگار کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 1 روپیہ، گویا میں اگر دوسرے الفاظ میں کہوں یہ اس طرح کہہ سکتا ہوں، اگر $1 آپ نے دیا یا 1 روپیہ آپ نے صرف کیا ہے تو گویا جو آپ کو ریٹرن ملے گا، ہم اکثر دنیا میں کیا کرتے ہیں لوگ آپس میں، اگر 1 روپیہ دیا تو بہت سے زیادہ پلٹ کے 10 روپے دے دیے، مطلب اس کا 10 اضافہ کر دیا۔ لیکن خدا کے یہاں 1 روپیہ اگر آپ دو تو 700، بلکہ اتنا بے حساب جو ہے اس سے زیادہ، 700 تو مثال کے لیے اس نے پیش کیا تھا تقریب ذہن کے لیے، اتنا عطا کرتا ہے ریٹرن کہ اس کا آپ حساب و کتاب نہیں لگا سکتے۔ میں اکثر بیشتر ایک مثال دیا کرتا ہوں، اس مثال سے اور بھی زیادہ جو بچے اگر سن رہے ہوں تو ان کے لیے واضح ہو سکتی ہے۔ وہ یہ ہے، اگر روزمرہ پریکٹیکل لائف میں آپ دیکھیں، پپائی جو ہم لوگ کھاتے ہیں، اس کو ایک بیج اگر آپ نے بویا زمین میں تو اس پپائی کا ایک درخت ہوگا، اور اس ایک ہی بیج سے ایک درخت ہوگا، اور اس درخت میں 10 بلکہ 100 پپائے آپ اس سے توڑ کے کھاتے ہیں۔ دیکھیں برکت کیا ہے، ایک بیج آپ نے بویا، اس کی کتنے سارے پھل آپ نے کھائے اسی ایک بیج سے، پھر ہر پپائی میں اتنے بیج ہوتے ہیں، یعنی 100 بیج جو ہے اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو ایک بیج سے پروردگار عالم اتنا اس کا نتیجہ دیتا ہے، اتنا اس کا رزلٹ اور ریٹرن کرتا ہے کہ آپ اس کو اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس طرح آپ مختلف درختوں کا آپ جو ہے ایکسیٹرا آپ حساب ڈال سکتے ہیں۔ جیسے آم کا ایک بیج آپ نے بویا تو پھر زندگی بھر اس میں آم لگے رہتے ہیں، پھر ہر آم لگتے ہیں، پھر اس کے کتنے سارے بیج ہوتے ہیں، پھر اس میں کتنی برکتیں ہیں۔ یہ ایک رزلٹ ہے، یہ ریٹرن ہے پروردگار عالم جو عطا کرتا ہے انسان کی زندگی میں۔ تو آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ پروردگار عالم جو ہے جو کام انجام دیتا ہے انسان اس کا اس طرح سے ریٹرن اس کا ملتا ہے۔ لیکن اصل سوال یہاں پہ یہ ہے کہ مولانا بہت اچھی بات ہے، اور آپ ہی حضرات یعنی مولانا حضرات جو ہے ممبروں سے تمام چیزیں بتاتے ہیں، صدقے کے حوالے سے، صلہ رحمی کے حوالے سے، تمام چیزوں کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے ٹھیک ہے، بتانے کے لیے اچھا ہے، واہ واہ آپ نے کر دی اور سن لیا اور چلے گئے، لیکن میں اور میری تنہائی کے ساتھ بیٹھ کے اپنے ضمیر کے ساتھ سوچوں، کیونکہ قرآن کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرا ولو القی معاذیرا، انسان اپنے نفس کو بہترین طریقے سے جانتا ہے، چاہے وہ جتنے چاہے بہانے تراشے۔ میں اگر میرے نفس کے ساتھ بیٹھوں اور حساب لگاؤں تو مجھے اس کا پریکٹیکل رزلٹ صحیح طور پہ گویا ایسا لگتا ہے کہ مل نہیں رہا ہے۔ مولانا آپ صدقے کے حوالے سے اتنا سب بتاتے ہیں، ابھی مثلا اتنے سارے مومنین ہاسپٹلس میں ہیں، اللہ جلد سے جلد شفا عاجل و کامل عطا فرمائے، اتنے سارے صدقے دے رہے ہیں مولانا، اس کے باوجود بھی یعنی جیسے آپ بتاتے ہیں کہ اتنا اس کا اتنا بڑا رزلٹ ہے صدقے کا، تو وہ تو ہم نے پایا نہیں ہے۔ تو اب آئے یہاں سے اصل گفتگو کی جو جڑ ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ خدا کے جو رزلٹ دینے کا انداز ہے، جو طریقہ ہے، اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم ظاہری دنیا کو اور ظاہری چیزوں کو دیکھ کے ہم اس کا رزلٹ لگاتے ہیں، لیکن خدا کا جو رزلٹ دینے کا طریقہ ہے یا ریٹرن کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ طریقہ وہ عمل کو دیکھ کے نہیں کرتا،
وہ نیتوں کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے. یعنی جو آپ کو رزلٹ دے گا وہ آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے، آپ کے عمل کے اوپر اتنا ڈیپینڈ نہیں ہے، پہلے آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے. اسی لیے امام صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مؤمن کی نیت اس کے عمل سے کہیں زیادہ بہتر ہے. پوچھا گیا مولا وجہ کیا ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے؟ تو مولا کہتے ہیں کیونکہ عمل میں دکھاوا ہو سکتا ہے، نیت میں کبھی دکھاوا نہیں ہو سکتا. تو آپ نے سمجھ لیا، ابھی یہ اصل جڑ ہے کسی بھی چیز کو پہچاننے کا. اسی لیے رسول اسلام کہتے ہیں کہ اپنی نیت کو مخلص بنا لو، پھر عمل چاہے تمہارا چھوٹا اور کم ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، تو خداوند عالم کا جو طریقہ ہے، آپ کو جو رزلٹ دے گا اس کا، اور جو آپ کو ریٹرن دے گا، وہ آپ کے عمل کو دیکھ کے نہیں، یعنی آپ نے کتنا ڈونیٹ کر دیا وہ دیکھ کے نہیں دے گا. یہ دیکھے گا کہ کس کے لیے ڈونیٹ کیا ہے آپ نے، آپ کی جو نیت تھی اس ڈونیٹ کرنے کے حوالے سے یا اس عمل کے حوالے سے، وہ کس کے لیے تھی. اسی لیے پروردگار عالم نے، اگر اور اچھی طرح سے سمجھنا ہو تو پروردگار عالم نے سورہ دہر میں جو آیتیں نازل کیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. پروردگار سے میں یہی سوال کروں گا، خدایا لٹانے والوں نے، عرب کے لٹانے والوں نے بہت کچھ لٹایا، اونٹیں کٹوائی، زمینیں وقف کیے، باغات وقف کیے، اتنا سب کچھ کیا، لیکن قصیدہ جب پروردگار عالم نے پڑھا تو اہل بیت کا قصیدہ پڑھتے ہوئے نظر آتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ پروردگار انہوں نے ایک روٹی ہی تو دی، ایک مسکین آیا روٹی دے دی، فقیر آیا روٹی دے دی، یعنی سب گھر والوں نے اپنی اپنی ایک روٹی ہی تو دی. تو جبکہ لٹانے والے بہت کچھ لٹاتے ہیں، دینے والے بہت کچھ دیتے ہیں. تو خدا یہی کہنا چاہتا ہے کہ تم ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہو کہ اس نے اتنا لٹایا، اس نے اتنا لٹایا. ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ نیتوں کو دیکھ کے ہوا کرتے ہیں. مولانا مثلا ہم کہہ سکتے ہیں 4 جگہ ہم 4 بھائی ہیں ماشاءاللہ سے، سب ملے ہوئے ہیں، سب جڑے ہوئے ہیں، اور یعنی گویا ایک صلہ رحمی آپ نے باقی رکھی ہے. صلہ رحمی رکھنے کا رزلٹ کیا ہے، ریٹرن کیا ہے؟ آپ کا اگر 3 سال زندہ ہے تو 30 سال پروردگار عالم اس کو بڑھا دیتا ہے. تو یہ اس کا رزلٹ پایا جانا چاہیے کہ نہیں؟ تو مولانا ہم ماشاءاللہ جہاں شادی ہو، بیاہ ہو، کہیں محفل ہو، جہاں جاتے ہیں، مجلس ہو، جہاں بھی جاتے ہیں، ہم ماشاءاللہ چاروں بھائی ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ہمارے اتنے دوست ہیں، ہم سب ملے ہوئے ہیں. حتیٰ ایک مصافحہ کرنا بھی بہت ثواب رکھتا ہے. گویا یعنی روایتوں میں جیسے اس کا مفہوم ملتا ہے کہ ایک مصافحہ، مومن سے مصافحہ کرنے سے بھی اس کے گناہ ویسے جھڑ جاتے ہیں جیسے سوکھے درخت کے پتے جو ہے گر جاتے ہیں. یعنی اتنا چھوٹا ایک عمل جسے ہم ایزی لیتے ہیں، اس کا بھی اتنا بڑا رزلٹ ہے. لیکن وجہ کیا ہے نہیں ملنے کا؟ ہم دکھاوا تو بہت کر رہے ہیں کہ ہم سب ملے ہوئے ہیں، سب جڑے ہوئے ہیں، دوست ہمارے اتنے سارے ہیں، ہم سب ملے ہوئے ہیں، لیکن خدا جو آپ کا اس کا نتیجہ دے گا، کیونکہ رزلٹ دینے والا تو خدا ہے نا، ثواب دینے والا خدا ہے، عمر بڑھانے والا خدا ہے، تمام چیزیں پروردگار کے ہاتھ میں ہیں. تو یہ جو آپ کو صلہ رحمی کی جزا آپ کو ملنی چاہیے، صلہ رحمی کا رزلٹ جو آپ کو ملنا چاہیے، وہ آپ کے دکھاوے سے نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، ظاہراً ہم سب جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ ہم سب ملے ہوئے ہیں، لیکن اللہ اس کا جو رزلٹ دے گا وہ آپ کی نیتوں کو دیکھ کے دے گا. ٹھیک ہے، میں ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں، بڑے پیر دبا رہا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں، وہ کام کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس کا جو ثواب ملنا چاہیے، جیسے روایتوں میں ملتا ہے کہ باپ کی طرف محبت کی نظر سے دیکھنا بھی عبادت ہے. یعنی آپ نے کسی باپ کو دیکھ بھی رہے ہو آپ، تو یہ بہت بڑی عبادت سے آپ گزر رہے ہو. لیکن اس عبادت کا جو ثواب آپ کو ملنا چاہیے وہ آپ کے صرف دیکھنے پہ نہیں، آپ کی نیت سے ڈیپینڈ ہے. آپ پیر دبا رہے ہیں، آپ کچھ اس کی خدمت کر رہے ہیں، تو جو اس کا رزلٹ ملنا چاہیے روزمرہ زندگی میں وہ اس لیے نہیں مل پاتا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم پیر تو دبا رہے ہیں لیکن دل میں یہ رکھے ہیں کہ پتہ نہیں کب جائیں گے اور کیا انہوں نے جو ہے مطلب یہ کر لیا. تو یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ ہم نے ہمارے نیتوں کو کیسے رکھا ہے. ہمارا عمل مخلص ہے، خلوص کے ساتھ ہے، تو اس کا رزلٹ جو ہے ہمیں ملے گا، ورنہ تو پروردگار اعلیٰ. اچھا دیکھیں، اور سمجھنا ہو اس بات کو میں اور مثال دے دوں. ظاہراً
ایک ہی مسجد میں مولا کائنات بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے منافقین بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور دونوں صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی وہی نماز ہے، وہی شکل ہے، ظاہری اعتبار سے وہ بھی نماز انجام دے رہے ہیں اور یہ بھی نماز انجام دے رہے ہیں، سب جو ہے ظاہری اعتبار سے وہی نماز انجام دے رہے ہیں، لیکن جو اصل فرق ہے دونوں کی نماز میں یہ ہے کہ ایک منافق کو اس کی نماز اسے جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہے، ادھر مولا کی نماز نے مولا کو بلکہ مولا اپنی نماز کے ذریعے سے معراج کی منزلوں تک جو ہے پہنچ رہے ہیں۔ تو ظاہراً عمل ایک نظر آ رہا ہے، لیکن جو فرق ہے، جو ڈفرنٹ دونوں نماز میں پائے جاتے ہیں، یا فرض کریں ہم اپنی مثال لے لیں، 100 لوگ ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، سب ایک ساتھ رکوع کر رہے ہیں، جماعت میں ہیں، ایک ساتھ رکوع سجدے سب ایک ساتھ، ظاہراً سب ایک ساتھ عمل انجام دے رہے ہیں، لیکن جو فرق ملے گا، جو ثواب یا قبول عدم قبول، یہ تمام چیزیں وہ ہم لوگوں 100 لوگوں میں جو فرق ہے اساسی، وہ نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ اس کی نیت کس طرح کی ہے، اس طرح کے درجات اسے ملتے ہیں۔ کسی کو اس کی نماز کے باوجود بھی تھکان کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، کسی کو اسی کی نماز اسے جیسے منافق کے ہے یا خوارج کے ہے، ان کی نمازیں انہیں جہنم کی طرف لے کے چلے گئی، لیکن کسی کی نماز اسے معراج کی منزل تک جو ہے پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ کس کے اوپر ڈیپینڈ ہے؟ یہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی اور کس کے لیے آپ نے اس کام کو انجام دیا۔ تو برادران عزیز، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو چھوٹے چھوٹے کاموں کا جو ایک رزلٹ ہمیں آنا چاہیے نہیں مل پاتے ہیں، اس کی اساسی وجہ یہ ہے کہ ہماری نیت جو ہے پاک و صاف ہونا چاہیے، ہمارا عمل جو ہے پاک و صاف ہونا چاہیے، جو بھی کرو دل سے کرو اور اللہ کے لیے انجام دو۔ جتنا عمل مخلص ہوگا، 1 روپیہ بھی دو، خدا یہ نہیں کہتا آپ ہزاروں لاکھوں روپے جو ہے ڈونیٹ کر دیں، $1 بھی آپ جو ہے دے رہے ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس دینے کا جو اس عمل کا جو نیت ہونی چاہیے، اس عمل کی جو نیت ہونی چاہیے وہ للہیت پانی چاہیے۔ اب آئیں ایک اور نیت ہی کے اور عمل کو کیسے مخلص کریں، یعنی گویا عمل کی بال کی کھال نکالنا ہے۔ تو جب تک یہ کام نہیں کریں گے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دوسری بات تو یہ ہوئی کہ عمل کو کیسے ہم خلوص کی طرف لے کے جائیں۔ اب دیکھیں مولانا، ہم نے ابھی ہمارے ایک عزیز بیمار ہے اور ہاسپٹل میں ہم نے صدقہ بھی دیا، لیکن پھر بھی وہ نہیں بچے۔ اب یہاں پہ عمل کو کیسے مخلص بنانا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو پیسہ دیا اور صدقہ جو آپ نے دیا، صدقہ اس کا رزلٹ آپ کو ملنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ چھپ کے دے رہے ہیں اور یہ کر کے دے رہے ہیں، لیکن نیت کیا ہے؟ میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ میرا مومن بھائی شفا یاب ہو جائے، میں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ لگ رہا ہے، فرض کرو گھر میں 1-2-3 دن پریشانی آئی تو ہم نے کہا ایسا کرتے ہیں صدقہ نکالتے ہیں تاکہ یہ پریشانی ہم سے دور ہو جائے۔ صدقہ نکالا آپ نے، لیکن نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ وہ شفا یاب ہو جائے۔ صدقہ دیا آپ نے، لیکن نیت کیا ہے؟ گھر سے بلائیں دور ہو جائیں۔ تو یہ صدقہ نہیں ہے، کیونکہ ہم رزلٹ کو مد نظر رکھ کے کسی چیز کی خواہش میں ہم صدقہ دے رہے ہیں، کسی چیز کی خواہش میں ہم کوئی کام انجام دے رہے ہیں، تو پھر بھی یہ کام فی سبیل اللہ نہیں ہوا، اللہ کے لیے نہیں ہوا، اس میں خلوص نہیں پایا گیا، کیونکہ آپ نے جو کام کیا، کوئی مال، والذین مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے یہ لوگ عطا کرتے ہیں۔ جیسے اہل بیت کے سلسلے میں قصیدہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ اللہ کے لیے عطا کرتے ہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم نے جو عطا کیا اس کے بدلے میں جزا چاہیے، ہم چاہتے ہیں 10 روپے دیں تو کسی دن یہ مجھے کام آئے گا، 10 روپے مجھے دے گا، یا 10 آج میں دے رہا ہوں تو 20 پلٹ کے مجھے دے گا، یہ سوچ کے ہم عطا کرتے ہیں، لیکن یہ جزائے عمل ہے۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، یا اگر ریٹرن کا امید رکھ کے نہیں دے رہا تو کم از کم یہ امید رکھتا ہے کہ وہ مجھے شکریہ ادا کر دے گا۔ اگر میں نے اسے 100 روپیہ مدد کیا ہے تو کم از کم یہ دل میں امید ہوتی ہے کہ شاید اس نے کم از کم وہ مجھے میرا شکریہ ادا کرے۔ لیکن اہل بیت وہ ہیں کہ جب عطا کرتے ہیں تو عطا کر دیتے ہیں، نہ جزا کی امید رکھتے ہیں،
نہ شکریہ کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکرا، نہ آپ کا شکریہ چاہیے نہ جزا چاہیے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو دے رہے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے دیتے ہیں۔ تو آپ اگر کوئی بھی کام انجام دے رہے ہیں، اگر فرض کریں بیمار ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ اس بیماری سے یہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جو صدقہ دیں گے بیماری سے نجات کے لیے نہیں، بلا سے دور ہونے کے لیے نہیں، پریشانیوں سے دور ہونے کے لیے نہیں، تو پھر یہ عمل میں یہ ہوا کہ آپ مخلص نہیں ہوئے۔ مخلص کے لیے یہ ہے کہ آپ دو تو پھر لوجہ اللہ دیں، فی سبیل اللہ، تقرب۔ اسی لیے نیت میں اساسی شرط یہ ہے عبادتوں میں کہ جیسے نماز پڑھتے ہیں، مثال کے طور پہ صبح کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں واجب قربتاً الی اللہ، میں نماز کو اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ نماز مجھے بے حیائی سے روکے، نماز مجھے برائی سے روکے۔ یہ بہرحال اس کا اپنا وضعی اثر ہے، نماز کا خود وضعی اثر ہے، اس کا ایک تکوینی اثر ہے کہ وہ روکتی ہے، لیکن میرے پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ بے حیائی سے رک جاؤں، نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ منکرات سے رک جاؤں، ورنہ تو یہ نماز للہ نہیں ہوئی، قربتاً الی اللہ نہیں ہوئی۔ تو گویا ہمیں جو کرنا ہے وہ کسی امید یا کسی آس رکھ کے جو ہے انجام نہیں دینا ہے، کسی بھی عمل کو بس اللہ کے لیے انجام دینا ہے۔ جیسے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا کہتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی عبادتیں جنت کے خواہش میں انجام دیتے ہیں، یہ تو تجار والی عبادت ہے، یہ تو تاجروں والی عبادت ہے جو جنت کے لالچ میں انجام دیتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو جہنم کے خوف سے انجام دیتے ہیں، یہ ڈرپوک لوگوں کی عبادت ہے، یہ ڈر کے انجام دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ لائق عبادت ہے، پروردگار واقعاً لائق عبادت ہے، اس لیے اس کی عبادت انجام دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ آزاد عبادت ہونی چاہیے، جو بھی کام کریں، چھوٹا سا چھوٹا کام بھی اگر ہم کریں تو اس کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم للہ انجام دے رہے ہیں، قربتاً الی اللہ جو ہے انجام، اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اسی لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی یہ نیت میں کسی طرح کے عمل میں کسی طرح کے فالٹ، خلوص میں کسی طرح کا فالٹ اور نیت میں کسی طرح کا فالٹ پائے جانے کی وجہ سے ہم روزمرہ کام انجام تو دے رہے ہیں لیکن اس کا رزلٹ حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ نیت میں فرق ہونے کی وجہ سے، عمل میں خلوص نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں روپے آپ مطلب ڈونیٹ تو کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس کا نتیجہ نہیں پا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عمل کر تو رہے ہیں لیکن کس کے لیے، کتنا کر رہے ہیں امپورٹنٹ نہیں ہے اسلام میں، کس کے لیے کر رہے ہیں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ رکھتا ہے۔ اب آئیں، ایک بات تو یہ ہو گئی، تو کس طرح سے ہم اپنے عمل کو مخلص بنائیں تاکہ ہم اپنا چھوٹے سے چھوٹے عمل کا، چھوٹی سے چھوٹی خدمت کا رزلٹ اپنے پریکٹیکل لائف میں پائیں۔ ایک اب دوسری بات، روایت میں بہت عجیب و غریب جملہ ہے کہ خلوص سے آپ نے انجام دیا۔ دیکھیں میں ایک جملہ آپ کو عرض کر دوں، غور سے سنیے گا۔ عمل کرنا آسان ہے لیکن اس عمل کا بچانا بہت مشکل ہے۔ اکثر میں مثال دیتا ہوں کہ انسان جیسے ہی بالغ ہوا، 16 سال کے عرصے میں جیسے ہی بالغ ہوا، صبح کی 2 رکعت اس نے اٹھ کے جو نماز پڑھی ہے واجب قربتاً الی اللہ کی نیت سے، بلوغ کے بعد اس نماز کو 80 سال تک، 100 سال تک بچانا بہت مشکل ہے۔ ایک تو صبح اٹھ کے اس وقت صبح کی 2 رکعت نماز پڑھنا ویسے ہی مشکل ہے، ٹھیک ہے، انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز مشکل چیز ہے لیکن خاشعین کے لیے یہ الگ ہے۔ بہرحال قرآن کی آیت ہے کہ نماز مشکل چیز ہے لیکن خشوع رکھنے والے کے لیے مشکل نہیں۔ تو ٹھیک ہے، اس نے 16 سال میں صبح اٹھ کے جو نماز انجام دیا، یہ تو میں مثال دے رہا ہوں، روزہ، نماز، جتنی بھی عبادت ہیں آپ اس کا انجام حساب لگا سکتے ہیں۔ صبح اٹھ کے جو اس نے نماز پڑھی ہے 16 سال میں، اس 16 سال کی نماز کا پڑھ لینا کمال نہیں ہے، اس 16 سال کی نماز کو 80 سال تک، 100 سال تک بچا کے لے کے جانا، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو جب تک ہمارا خلوص باقی رہے گا، تو امام سے پوچھا گیا مولا کس طرح سے عمل کو بچانے کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ آپ نے کوئی کام کیا، چھپ کے کیا،
للہ کیا، اللہ کے لیے کیا، ٹھیک ہے، یہاں تک ٹھیک ہے، خلوص سے کیا، یقیناً یہ انما یتقبل اللہ من المتقین، متقی صرف اور صرف پروردگار عالم متقی سے یعنی مخلص لوگوں سے جو ہے عمل کو قبول کرتا ہے۔ تو قبول بھی ہوا، لیکن بعد میں جا کے آپ نے ایک دو چار کوئی فرض کریں 4 سال بعد میں نے جا کے اس عمل کو کسی کے پاس ذکر کر دیا تو پھر ختم ہے، اس کا جو ایک رزلٹ مجھے ملنا چاہیے تھا وہ 4 سال تک ہی ملا، اس کے بعد اس کے جو رزلٹ ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو ایک تو عمل کرنے والے ویسے ہی کم، اور عمل کرنے والوں میں مخلصین اور بھی کم، اور خلوص سے انجام دینے کے باوجود بھی آخری دم تک، اسی لیے والعاقبۃ للمتقین، قرآن کہتا ہے کہ انجام ہمیشہ متقین کا کامیاب رہے گا۔ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں آپ اٹھا کے اسٹڈی کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ابتدا جیسے طلحہ اور زبیر، ٹھیک ہے صحابی تھے، سیف الاسلام تھے، رسول کے ساتھ جنگ کیا، یہ وہ تم نے کیا خلوص سے کیا ہوگا، اس کا آپ کو صلہ بھی ملا ہوگا، تمام چیزیں ہیں، اس کا ریٹرن بھی آپ کو ملا ہوگا، لیکن انجام کیا ہوا؟ وقت کے امام کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ تو ہمیشہ انجام ہونا چاہیے، تو جو آپ نے کیا ہے، جو محنت آپ نے کی ہے، اسے مرتے دم تک بچا کے لے کے جانا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اب جو حالات دنیا بھر کے ہو رہے ہیں، ان حالات میں اپنے جو کچھ کیا دھرا ہے اس کو بچا کے لے کے جانا اتنا سخت ہے کہ صبح انسان گھر سے مومن نکلتا ہے، پتہ نہیں پلٹ کے آنا تک روایتوں میں یہی ملتا ہے کہ آخری زمانے میں انسان مومن نکلتا ہے، واپس جب آتا ہے گھر تو وہ ایک کافر یا منافق اور یا مشرک کی شکل میں واپس آتا ہے۔ تو خلوص سے ہم نے کیا، پھر اس کو زندگی بھر بچانا بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کیا ہے تو اتنا سخت جو ہے انسان کو، تو پروردگار عالم کے لیے للہیت اس میں پایا جانا چاہیے، کیونکہ اور یہ بھی سوچے کہ میری عبادت سے خدا کو کوئی اس کا رزلٹ ملنے والا نہیں ہے۔ میں موضوع کو بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، پھر انشاءاللہ اپنے تقریر کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا۔ جو رزلٹ ملنا چاہیے، اب ایسا نہیں ہے کہ میری کسی عبادت سے خدا کی شانیت میں اضافہ ہو رہا ہے، یا میرے کسی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے خدا کی شانیت میں کوئی کمی پیش آ رہی ہے۔ میں جو کچھ بھی انجام دے رہا ہوں وہ میرے ہی لیے، اچھا چلے میں نوجوان بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگ تو بہرحال اچھی طرح سے ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی شاید میں سمجھتا ہوں یہ موقع اور یہ حالات جو دنیا میں پائے جاتے ہیں بہترین ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جو عمل ہمارا ہونا چاہیے وہ للہ ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور اس کا فائدہ ہمیں ہی ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آج دنیا میں صدا دی جا رہی ہے کہ بھئی آپ جتنا ہو سکتا ہے ویٹامنز کھاؤ، اور یہ ٹیبلٹ ڈی کھاؤ، سی کھاؤ، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ، تاکہ کیوں رزلٹ کیا ہے اس کا، کس وجہ سے کھانا چاہیے؟ تاکہ آپ کا امیونٹی سسٹم جو ہے مضبوط بن جائے۔ یہ جو کورونا وائرس ہے اس کا ابھی کوئی دوائی بنی نہیں ہے، اس سے اگر بچنا ہو تو ایک ہی راستہ ہے، ہر ڈاکٹر یہ کہتا ہے ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اپنا امیونٹی سسٹم کو مضبوط کرو۔ جتنا آپ امیونٹی سسٹم مضبوط کرو گے اتنا آپ اس وائرس سے بچ سکتے ہو اور اس کا ڈیفینس کر سکتے ہو۔ تو یہی چیز دین بھی ہمیں سکھاتی ہے۔ اب فرض کریں اچھا کھا رہے ہیں، ویٹامنز کھا رہے ہیں، یہ ٹیبلٹس کھا رہے ہیں، وہ ٹیبلٹس کھا رہے ہیں تاکہ مضبوط رہیں۔ تو اب میرا سوال ہے ان جوانوں سے، خاص طور سے جوان بچوں سے، کہ اگر فرض کرو کوئی اچھا بلڈنگ اور یہ وہ سب ایکسرسائز کرنے والا، جم جانے والا، 4 دن کھایا نہیں، اور بہترین ہے، باڈی وڈی اس کی اچھی ہے، 5 دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں اس نے، تو اب اس کا کیا ہوگا؟ اس کی حالت کیا ہوگی؟ اگر چھوٹا سا بچہ بھی اٹھا کے ڈھکیل دے تو گر جائے گا۔ وجہ کیا؟ کیونکہ 5 6 7 دن ہو گئے، مثلا 1 ہفتہ ہو گیا، وہ کھایا ہی نہیں، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، کھڑے ہونے کے لائق بھی نہیں ہے۔ تو کیا وجہ ہے بھائی، کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ کچھ کھایا نہیں۔ اب ضرورت کیا ہے؟ صبح ناشتہ کرو، دوپہر کا کھانا کھاؤ، شام کا کھانا کھاؤ، تاکہ آپ کا جسم مضبوط رہے، امیونٹی مضبوط رہے، تاکہ آپ اپنا دفاع کر سکو، آدمی کا بھی اگر کوئی مارنے آ رہا دفاع کر سکو، اور جو وائرسز آپ پہ حملہ کر رہے ہیں اس کا بھی آپ دفاع کر سکو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی بات کو دین اسلام نے بھی ہمیں اس طرح سے سمجھایا ہے کہ آپ اپنی روح کی امیونٹی سسٹم کو مضبوط کرو۔ اب اس کے لیے جیسے بغیر کھائے ہوئے آپ کمزور پڑ جائیں گے، جسم آپ کا کمزور پڑ جائے گا، اسی طرح سے عبادت نہ کرنے کی وجہ سے آپ کی روح کمزور ہو جاتی ہے۔
جیسے ایک ٹائم 2 ٹائم کا کھانا نہ کھانا انسان کو کمزور بنا دیتا ہے، اسی طرح سے ایک ٹائم کی عبادت اور 2 ٹائم کی عبادت نہ کرنا ہمارے روح کو کمزور کر دیتا ہے۔ پھر لوگ یہاں وہاں جاتے ہیں، اس مولانا نظر بد ہو گئی اور جادو کا مثال کے طور پہ اثر ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لوگوں کی نظر پڑ گئی حسد میں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ وجہ کیا؟ کیونکہ روح کمزور ہو گئی ہے۔ تو اب فرض کرو 1-2 ٹائم کی عبادت اگر چھوڑ دے آدمی کی روح کمزور ہو سکتی ہے، تو اب اللہ خیر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے ان لوگوں کا جو ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، سالوں گزر گئے، لیکن وہ عبادتوں کی طرف کوئی ان کا رغبت اور رجحان ہی نہیں پایا جاتا۔ تو وہ خدا کی خدائی میں کوئی نقصان نہیں کر رہا ہے اور اس کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں کر رہا، اگر کوئی انجام دے رہا ہے یا نہیں انجام دے رہا تو خدا کی خدائی میں کوئی نقصان کر رہا ہے نہیں، بلکہ وہ اپنا خود نقصان کر رہا ہے۔ جو مضبوطی اس کے اندر ہونا چاہیے، لہٰذا ضرورت ہے کہ انسان اپنی روحی امیونٹی سسٹم کو اتنا مضبوط کرے کہ نہ کوئی جھوٹ اس پہ اثر کرے، نہ حسد اس پہ اثر کرے، نہ غیبت اس پہ اثر کرے، نہ یہ باہر کے ادھر ادھر چغل خوری کی چیزیں اس پہ اثر کرے۔ بہرحال یہ اور بھی اس میں بہت ساری گفتگو ہے جو پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ارشاد آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بس میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہیں اپنی گفتگو کو تقریباً تمام کروں۔ تو میں خلاصے کلام میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ کہوں کہ اس کا رزلٹ جو ہے ہمیں ہی ملتا ہے، اور ضرورت ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے چھوٹی سی چھوٹی چیز کا اگر ہم رزلٹ اپنی زندگی میں پانا چاہتے ہیں تو بس نیکی کر، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، اللہ کے لیے کرو اور اس کے علاوہ پھر کچھ بھی نہیں۔ تو برادران عزیز، یہی مسئلہ جو ہے اہل بیت کے جو فضائل، مرکز فضائل اہل بیت ہے وہ یہی نقطہ ہے کہ یہ ان کا جو کام بھی ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے اور اسی کی مرضی حاصل کریں۔ جیسے میں تاریخی مثال دوں، جیسے امام محمد باقر علیہ السلام ایک مرتبہ جابر بن عبداللہ انصاری بیمار ہو گئے تھے تو ان کی عیادت کے لیے گئے، جا کے دیکھا اور پوچھا تو کہنے لگے کیسی حالت ہے ابھی آپ کی؟ تو کہنے لگے مولا مجھے بیماری صحت سے زیادہ اچھی لگتی ہے، مجھے مر جانا زندگی سے زیادہ اچھا لگتا ہے، اور مجھے غریب رہنا مالدار رہنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو پھر مولا نے پھر وہ پوچھنے لگے، غالباً وہ پوچھتے ہیں کہ مولانا آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ تو مولا کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں مجھے اور میں نہیں پایا جاتا۔ یہ ہے کمال راز کمال اہل بیت کے، ان کی زندگی میں یہ نہیں ہوتا کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے، ان کی زندگی مکمل یہ ہے کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ تو ٹوٹل ان کی جو زندگیاں پائی جاتی ہیں یہ مرضی پروردگار کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ اگر یہ صلح کر رہے ہیں تو اس لیے نہیں ہے کہ ان کی اپنی مرضی کوئی اس میں شامل ہے، اگر یہ جنگ کر رہے ہیں تو اس لیے نہیں ہے کہ ان کی مرضی کچھ شامل ہے، اگر یہ خاموش بیٹھے ہیں اور تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے، زندان میں بھی جا رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس میں ان کی اپنی کوئی میں اور انا اور انانیت ہے، نہیں، انہوں نے اپنے انا کو فنا کر دیا ذات پروردگار عالم میں، تو اپنے وجود میں سوائے مرضی پروردگار کے علاوہ کچھ نہیں ان کی زندگی میں نظر آتا۔ یہی اساسی فرق ہے۔ ہمیں اگر اب ہمارے سامنے 2 مرضیاں ہیں، یا تم اپنے مرضی پہ چلو یا پھر خدا کی مرضی کا خیال رکھو۔ اسی لیے اسلام تسلیم ہونے کا نام ہے، اپنے آپ کو حوالے کر دینے کا نام ہے۔ کس کے حوالے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ افوض امری الی اللہ، میں اپنے امور کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں، ان اللہ بصیر بالعباد۔ تو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینے کا نام اسلام ہے اور تسلیم ہے۔ اب یہاں پہ 2 مرضیاں ہو گئی، یا تمہاری مرضی پہ چلو یا پھر اللہ کی مرضی کا خیال رکھو۔ اچھا تمہاری مرضی پہ چلو، اب دیکھو روایت میں کیا ملتا ہے، عجیب و غریب ہے۔ دین سمجھنے کا نام ہے، اسلام سمجھنے کا نام ہے، ماننے کا نام نہیں ہے۔ روایت میں ملتا ہے جس نے توڑ لیا آپ سے اس سے جڑ جاؤ، جو آپ سے برا سلوک اختیار کرے اس سے تم اچھا سلوک اختیار کرو، اگر تمہیں کوئی برا بھلا کہے تم اس کے ساتھ اچھی گفتگو اختیار کرو۔ یہ دین ہے، ٹھیک ہے، یہ خدا کا طریقہ ہے، یہ خدا کی مرضی ہے۔ اب اگر میری مرضی کی طرف آ جاؤ
تو انسان جب اپنی انا میں اپنی مرضی کی طرف آتا ہے، اگر کسی نے یہ کہا تو ہم 10 کہیں گے، اگر کسی نے ایک مارا تو ہم 10 ماریں گے، اس میں ہماری مرضی ہے۔ اور خدا کی مرضی میں یہ ہے کہ اگر وہ کچھ برا بھلا کہے تو تم خاموش ہو جاؤ، یا تم اس کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرو۔ جس نے تم پہ ظلم کیا ہے تم اس کے ساتھ عدالت کے ساتھ پیش آؤ۔ تو یہ طریقہ دین کا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب انسان اپنے مرضیوں سے، اپنی خواہشات سے، اپنے انانیت سے نکل کر اللہ کی مرضی کی طرف جب تک نہیں جائے گا، اس وقت تک یہ چینجز، یہ ٹرننگ پوائنٹ جو ہے اس کا لائف میں نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کا خیال رکھے۔ تو گویا خلاصہ میں یہی کہنا چاہوں گا، اخلاص عمل کے حوالے سے ہماری گفتگو تھی کہ ہم لاسٹ میں نے ایک تسلسل بتایا کہ ویسے ہی عمل کرنے والے کم ہیں، اور عمل کرنے والوں میں مخلصین اور بھی کم ہیں، اور خلوص سے انجام دینے والوں میں بھی بہت کم ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے عمل کو بچا کے رکھا۔ اس پہ داستان بھی ہے، یہ بھی ہے، اگر میں اس طرف جاؤں گا تو پھر آپ کا زیادہ وقت لے لوں گا۔ تو برادران عزیز، دین میں جو ضرورت ہے، میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں، دین میں جو ضرورت ہے وہ اخلاص عمل کی ضرورت ہے۔ اور کربلا کو ماننے والے اور کربلا کو سمجھنے کے لیے یہ نقطہ جو ہے ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ کربلا مخلصین کی جگہ ہے۔ دیکھیں، اچھا قرآن کی آیت پہ میرے ذہن سے نکلی تھی، میں شیطان کہتا ہے کہ قسم کھا کے کہتا، تیری عزت کی قسم خدا کو، میں سب کو بہکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے مخلص تمہارے بندے۔ مخلص بندے ہیں، حالانکہ مخلص الگ ہے، مخلص الگ ہے، لیکن رزلٹ اس کا گویا، اب میں اس کے تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، رزلٹ یہ ہے کہ مخلص بندے جو تیرے ہیں اس کو میں بہکا نہیں سکتا، میں سب کو بہکاؤں گا، تیری قسم کھا کے کہتا ہوں سب کو بہکاؤں گا سوائے مخلص بندوں کے۔ وجہ کیا ہے؟ بھائی سب کو دنیا کے لیے بہکا سکتے ہو تم، کرسی کے لیے، مال کے لیے، دنیاوی چیزوں کے لیے بہکا سکتے ہو، اور جو مخلص بندہ ہوتا ہے وہ تو اپنا سارا کام ویسے بھی اللہ ہی کے لیے کر رہا ہے، تو تم کس بات کو لے کے بہکاؤ گے؟ بس ایک چیز پہ بچے رہنا ہوتا ہے کہ جو انسان میں فخر پیدا کرتا ہے یا غرور پیدا کرتا ہے، وہ جا کے لوگوں میں تھوڑا سا، ٹھیک ہے نماز شب پڑھتا ہے لیکن یہ ہے بتا نہیں رہا ہے ڈائریکٹ وہ نماز شب انجام دیتا ہے، لیکن کسی طرح میں صبح اصل میں 3 بجے اٹھ جاتا ہوں، تھوڑا ٹھنڈا تھا، پانی تھا تو پہنچا دیا، آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ آپ کیا کرتے ہو۔ تو یہ تمام چیزیں انسان کی، ایک تو آپ پیسہ بھی ویسٹ ہو رہا ہے، محنت بھی ویسٹ ہو رہی ہے، اور اس کا رزلٹ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ رزلٹ چاہتے ہیں، 1 روپے کا بھی آپ کو رزلٹ چاہیے، تو اپنے عمل کی بال کے کھال کو نکالو اور اسے اتنا پیور بنا دو کہ پھر 1 روپے کا بھی اتنا رزلٹ آپ کو ملے گا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہو۔ تو برادران عزیز، ہم اسی طرح سے آپ لگا لے سکتے ہیں بہت سارے، میں تو بس مثالیں پیش کر دی، آپ زیارت پہ جا رہے ہوں لیکن مقصد کیا ہے؟ شاپنگ ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اصل جو مقصد ہونا چاہیے وہ للہیت پانی چاہیے، قربتاً اللہ، پروردگار میں تیری قربت کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا۔ اس کا اصل وجہ کیا ہے؟ کب سمجھ میں آتا ہے؟ اگر فرض کرو میں بیماری سے بچنے کے لیے کچھ صدقہ دیا اور بچا نہیں، تو اب پھر یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا پتا چلا پیسے بھی گئے، سب بھی گیا، اور بچا بھی نہیں بیچارہ۔ تو یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے جو کیا وہ اللہ کے لیے کیا نہیں ہے۔ تو جو کچھ بھی آپ کر رہے ہو اس کا رزلٹ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، لوگوں کو کچھ بھی بتا سکتے ہو، اپنے ضمیر کے ساتھ دھوکہ نہیں دے سکتے ہو، اپنے نفس کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے ہو، یہ جانتا ہے۔ اس کی طرف رجوع کریں، حساب لگائیں، اپنا سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ نے جو کام کیا وہ اللہ کے لیے تھا یا کسی اور کے لیے۔ بس آزادانہ مظلوم کربلا جب سے مولا امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے ہیں، اس وقت سے کربلا پہنچنے تک یہ چھٹتے آئے ہیں لوگ، کیونکہ کیونکہ اس میں مخلصین کی ضرورت تھی۔ کیسے لوگوں کی ضرورت تھی؟ واقعاً عجیب و غریب اصحاب امام حسین علیہ السلام، مخلص لوگوں کی ضرورت تھی۔ کیسے مخلص لوگ؟ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے چراغ کو بند کر دیا، کہنے لگے جاؤ، تم جاؤ، ایک اگر ہو سکے تو میرے اہل خانہ کے ایک ہاتھ کو بھی جو ہے آپ لوگ پکڑ کے، مرد کے ہاتھ پکڑیں، عورت کے ہاتھ پکڑ کے، میں نے چراغ کو گل کر دیا
اب جسے جانا ہے وہ جا سکتا ہے۔ اچھا، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن مولا یہ کہتے ہیں کہ اگر تم جنت کی خواہش میں یہاں پہ آئے ہو تو حسین ضامن جنت ہے۔ میں تم بلکہ اپنے ان کے مقام کو بتا بھی دیا مولا امام حسین نے کہ یہ تمہارا مقام ہے، تو اب جاؤ، جسے جانا ہے جا سکتے ہو، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے خون کے نہیں، تم جسے جانا ہے وہ جا سکتا ہے۔ حسین اکیلا رہ جائے گا، تنہا رہے گا، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہیں۔ لیکن اس وقت کہنے والوں نے کیا کہا؟ حالانکہ روایتوں میں ملتا سب سے پہلے مولا عباس نے کہا اور حبیب بن مظاہر نے کہا، تمام اصحاب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مولا عباس کہتے ہیں کہ مولا اس جان کا میں کیا کروں جو تمہارے بغیر زندگی ملے، اس زندگی کا کیا کروں جو حسین کے بغیر جینے کو مل جائے، اس زندگی کا میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور دوسرے جملے اس طرح کے ملتے ہیں کہ اے میرے مولا، اگر ہمیں مار دیا جائے، ہماری لاشوں کو جلا دیا جائے، اسے راکھ بنا کر اڑا بھی دیا جائے، اس کے باوجود پھر اگر دوبارہ زندگی ملے ہمیں، اور اس طرح سے ہمیں 1000 بار اس طرح کا عمل کریں کہ ہمیں زندگی دے دے کے مارا جائے، جلایا جائے اور راکھ بنا کے اڑا دیا جائے، تب بھی اے حسین ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم کسی جنت کی لالچ میں آئے نہیں ہیں۔ تو ہاں، زاداران مظلوم کربلا، یہ وہ مرحلہ تھا جہاں پہ امام حسین نے کہا پروردگار گواہ رہنا، جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، وجہ یہ ہے کہ رسول بلاتے رہے، آنے والے کوئی نہیں، جبکہ جب رسول بلائے، جب امام بلائے تو آنا واجب ہو جاتا ہے، اور امام نہ بلائے تو پھر آنا واجب نہیں ہے۔ ادھر رسول بلا رہے تھے، ادھر امام حسن بلا رہے تھے، ادھر امام مولا کائنات بلا رہے تھے، پھر بھی آنے کے لیے تیار نہیں، ادھر حسین کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، پھر بھی جانے کے لیے تیار نہیں۔ اساسی فرق یہاں پہ ہے کہ جب امام نے اجازت دے دی تو پھر شرعاً اور فقہاً آپ کا رکنا ضروری نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ کمال معرفت یہ تھی کربلا والوں کی کہ مولا ہم مر جائیں گے لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں، آزاداران مظلوم کربلا، پھر بھی سہارا ملا کہ کچھ لوگ امام کے ساتھ ہیں، لیکن اس وقت اکیلے ہو گئے تھے۔ یہی تو وجہ تھی جب میرا مولا تنہا رہ گیا، کبھی داہنی طرف دیکھتے ہیں، کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں، اے میرے اصحاب کہاں چلے گئے، اے میرے عباس تم کہاں چلے گئے، مجھے پکارنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، آپ لوگ ہمیشہ میرے ساتھ ارد گرد رہتے تھے، لیکن آج حسین پکار رہا ہے، آنے کے لیے تیار نہیں۔ حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا۔ 2-4 جملے بس عزاداران مظلوم کربلا شہادت کے، بڑے غور سے سنیے گا۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ راوی نے کیا کہا، یہ کیا ہوتا ہے کہ مقتل میں کیا لکھا ہوا ہے، راوی نے کیا بیان کیا ہے۔ میں آیا آپ کو شہزادی کے زبانی کچھ مصائب کے 2-4 جملے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا، یہاں سے سمجھیے گا کہ مصائب کربلا کیا ہوتے ہیں۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ دیا، میں حالانکہ اس کے پس منظر میں ابھی جانا نہیں ہے، تفصیلات نکل جائیں گے، وجہ اس کی یہ تھی، مقتل میں ملتا ہے، کتابوں میں ملتا ہے کہ یزید ملعون نے ایک ایسی چھڑی اس کے پاس تھی کہ جس کی نوک میں لوہا لگا ہوا تھا، اور اس چھڑی کے ذریعے سے وہ کبھی ہونٹوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا تھا، ہونٹ کو مارا کرتا تھا، اور کبھی دانت پہ، ہونٹوں کو ہٹا کے دانت پہ جو ہے اس چھڑی سے مارتا تھا۔ اور مقتل میں ملتا ہے کہ وہ اس عمل کو انجام دے کے اتنا خوش ہوتا تھا، ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ اس نے اس طرح کی گستاخی کی امام حسین علیہ السلام کے سر کے ساتھ، اور اتنا خوش ہوتا تھا کہ اس کا چہرہ ایک دم لال ہو جایا کرتا تھا، اور اپنے بدر اور احد کے شہداء کو یاد کر کے کہتا تھا کہ کاش ہمارے بزرگ بدر اور نعوذ باللہ اس کے حساب سے بدر اور احد کے جو اس کے مقتولین تھے اور کفار جو ان کے باپ دادا مرے ہیں، ملعین اور ملعونین جو ان کے مرے ہیں، ان کو یاد کر کے کہتا تھا کہ کاش میرے بزرگ اور یہ لوگ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے کس طرح سے بدلہ لے لیا۔ نعوذ باللہ، امام حسین علیہ السلام کے سر کے ساتھ جب اس طرح کی گستاخیاں کر رہا تھا، اس وقت شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کھڑی ہوئی اور وہ تاریخی خطبے کو کہا شہزادی نے کہ جس کا آپ اگر شرح میں جائیں تو بڑے عجیب و غریب اس میں
جوہر پائے جاتے ہیں، کلام پائے جاتے ہیں۔ ہاں عزادارہ نے مظلوم کربلا غور سے سنیے گا شہزادی کے جملے، امن العدل یا ابن الطلقاء، اے آزاد کر دے کے بیٹے، کیا یہ انصاف ہے کہ تیری کنیزیں بھی پردے میں رہے، تیری آزاد عورتیں بھی پردے میں رہے، لیکن رسول زادیوں کو بے مقنا و چادر اس طرح سے باندھا جا رہا تھا۔ یہ خطبے کے جملے ہیں کہ کیا اے یزید ملعون، کیا یہ انصاف ہے اے آزاد کردہ کے بیٹے، کیا یہ انصاف ہے کہ تمہاری کنیزیں بھی پردے میں رہے اور رسول زادیاں ایک ہی رسن میں ویسے باندھ دیا گیا تھا جیسے جس طرح سے جانوروں کو ایک کے بعد دیگر باندھ کر ایک رسی میں کھینچ کے لے جایا جاتا ہے۔ تعبیر عجیب و غریب ہے۔ یہاں سے شہزادی کا درد جو اس حالت سے گزری ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ کیا یہ انصاف ہے کہ تمہاری عورتیں پردے میں رہیں اور ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا تھا کہ ایک ہی رسی میں باندھ کر ہمیں ایسے کھینچا جا رہا تھا جس طرح سے جانوروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ اور بات یہیں تک نہیں ہے، ایک من بلد الی بلد، صرف کوفہ و شام نہیں ہے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک جتنے بھی جگہوں سے گزرے ہیں ہر جگہ تماشائی دیکھ رہے ہیں۔ اور دیکھنے کا انداز کیسا ہے؟ خود شہزادی کہتے ہیں ہمیں اس طرح سے لے جایا جا رہا تھا کہ شریف بھی گھور رہا تھا۔ تأملہ کی لفظ تأمل جو ہے غور سے دیکھنے کو کہتے ہیں، اور شہزادی کے خطبے میں یہ جملہ شہزادی نے استعمال کیا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ دیکھ کے ایسے ہی چلا گیا، نہیں، غور سے گھور گھور کے دیکھ رہے تھے۔ شہزادی کہتی ہیں کہ تمہاری عورتیں پردے میں رہی، ہمیں دیار بدیار اس طرح سے پھرایا جا رہا تھا کہ شریف بھی گھور رہا تھا، ذلیل بھی گھور رہا تھا، سامنے والا بھی گھور رہا تھا، دور والا بھی گھور رہا تھا، اور دنی سے دنی آدمی، گرے سے گرے لوگ بھی جو ہے اس مجمع میں تھے اور ہمیں گھور گھور کے دیکھ رہے تھے۔ ارے جن کے چہروں کو کسی نے دیکھا نہیں تھا، تم نے اس طرح سے ہمیں پھرایا کہ ہر آدمی ہمیں گھور گھور کے دیکھ رہا تھا۔ اسی لیے پتہ نہیں یہیں سے بات سمجھ میں آتی ہے، جب کوفے کے بازار میں لے جایا جا رہا تھا، روایت میں یا مجھے اس طرح سے ملا ہے کہ علماء سے میں نے یہ آخری جملہ میں نے اس طرح سے سنا ہے ایک عربی عالم سے، کہ کہتے ہیں عرب میں بہت زیادہ غیرت پائی جاتی ہے، خاص طور سے عراق اور نجف اور کربلا اس طرف عراقی جو زمین ہے اس میں بہت زیادہ ان لوگوں میں غیرت پائی جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ قافلہ کوفے میں داخل ہوا یہ قافلہ، تو سب مرد اپنی اپنی عورتوں کو گھر پہنچا رہے تھے۔ پوچھا گیا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کیوں اپنی عورتوں کو گھر پہنچا رہے ہو؟ کہا ہم نہیں چاہتے کہ کوئی نامحرم ہماری عورتوں کو دیکھے۔ ہائے اس وقت شہزادی کا کیا عالم ہوا ہوگا، اے بے غیرتو، تم اپنی عورتوں کی غیرت کا اتنا خیال رکھ رہے ہو، لیکن ہائے رسول زادیاں بے مخنہ و چادر کوفہ بازار میں دیار بدیار پھر آیا گیا۔ اگر اس کا آپ اندازہ لگانا چاہتے، مختصر کر رہا ہوں، 2 جملے میں مسائل تمام کر رہا ہوں، اس کا آپ اندازہ لگانا چاہتے ہو تو جابر ابن عبداللہ انصاری کی جو زیارت ہے، آپ تفصیل میں جانا نہیں ہے، بے ہوش ہو گئے زیارت کرتے کرتے، خواب میں امام حسین کو دیکھا کہ تیروں میں چھلنی ہے، تو پوچھا، پھر امام حسین کہتے ہیں جابر تھوڑی دیر کے لیے میرے قبر سے دور چلا جا، تو پھر پلٹ کے پوچھتا مولا میں نے کیا قصور کیا؟ کہا قصور تیرا نہیں ہے، میری بہن زینب کی آمادگی ہے، میری بہن زینب آ رہی ہے، تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اس قبر پہ کوئی رہے۔ تو جابر تھوڑی دور چلے گئے، اپنے ساتھی سے کہتے ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں، ساتھی سے کہتے ہیں یہ بتاؤ اس قافلے میں کوئی مرد ہے تو اس سے میری ملاقات کرا دینا۔ کہا ایک شخص نظر آ رہا ہے جس کے بال سفید ہیں، جس کی کمر جھکی ہوئی ہے۔ تو جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ اس شخص کے پاس مجھے لے کے جاؤ۔ تو وہ اپنے ساتھی کے ساتھ وہاں پہ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے شخص یہ بتا کہ تو ہے کون؟ تو مولا امام سجاد کہتے ہیں اے چچا جابر کہ آپ نے پہچانا نہیں، میں علی ابن الحسین ہوں۔ کہا میں نے تو یہ سنا ہے کہ آپ 24 سال 25 سال 24 سال کے جوان ہو،
تو 24 سال کے جوان کے بال کیسے سفید ہو گئے اور آپ کی کمر کیسے خمیدہ ہو گئی؟ تو میرا مولا ایک ہی جملہ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں، مولا کہتے ہیں چچا الشام الشام الشام، اے چچا جابر، شام میں وہ مصیبتوں کو سید سجاد نے دیکھا کہ پھر جوانی میں جوانی نہ رہی، پھر انسان کے بال سفید نہ رہے، کہ شام کی مصیبتوں نے ہماری کمر کو خمیدہ کر دیا اور شام کی مصیبتوں نے مولا کے بالوں کو سفید کر دیا۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا جو ہے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا گیا، جیسا شہزادی اپنے درد کو بیان کرتے ہیں۔